السلام علیکم، میں آپ کو میرے چینل ڈاکٹر اے پر ویلکم کرتا ہوں۔ آج میں بات کروں گا کچھ ایسی سپر فوڈز پر جو آپ کے کچن میں تو موجود ہوتی ہے، لیکن آپ ان کے جسم میں قوت مدافعت بڑھانے کے عمل سے بے خبر ہیں۔ تو چلیے بغیر ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، کلونجی، جسے ہم کالا دانہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ کلونجی ہر بیماری کا علاج ہے، اور سائنس بھی اس کی طاقت کو تسلیم کرتی ہے۔ کلونجی میں تھاموکوئین نامی ایک کیمیکل ہوتا ہے جو سائنسی طور پر سوزش کو کم کرتا ہے، اور ایک اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے جو خلیات کی حفاظت میں مدد کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اینٹی مائکروبیل خصوصیات بھی رکھتا ہے جو بیکٹیریا، فنگس اور وائرس سے لڑنے میں مدد کرتا ہے۔ نمبر 2، لہسن۔ لہسن بھی ایک سپر فوڈ ہے، اور یہ بھی ہر گھر کے کچن میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے فوائد کی بات کریں تو یہ بھی ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ اس میں ایلیسن نامی کیمیکل ہوتا ہے جو سائنسی طور پر قدرتی اینٹی بائیوٹک ثابت ہے ڈاکٹرز کی جانب سے۔ یہ بیکٹیریا، وائرس اور فنجائی کی گروتھ کو روکتا ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ لہسن کا باقاعدہ استعمال مدافعتی خلیوں، میکروفیجز اور لیمفوسائٹس کی سرگرمی کو بڑھاتا ہے۔ لہسن سردی اور نزلے کے مریضوں میں علامات اور دورانیہ دونوں کو کم کرتا ہے۔ لہسن کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ڈاکٹروں کی حمایت یافتہ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ لہسن کے سپلیمنٹس LDL کولیسٹرول کو 10-15 تک کم کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لہسن آزاد ریڈیکلز کو بے اثر کرتا ہے، بڑھاپے اور دائمی بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ لہسن کے استعمال کا طریقہ: ڈاکٹر کا مشورہ: کھانے میں کچا لہسن ہلکا پسا ہوا لہسن استعمال کریں۔ روزانہ 1 سے 2 دانے کافی ہیں۔ لہسن کے کیپسول بھی دستیاب ہیں، لیکن قدرتی حالت میں زیادہ مؤثر ہے، لیکن اس کا زیادہ استعمال پیٹ میں جلن کا باعث بنتا ہے۔ آگے دیکھنے کے لیے پارٹ 2 دیکھیں۔ شکریہ۔ نمبر 3، ہلدی۔ ہلدی میں کرکومین نام کا کیمیکل ہوتا ہے جو سائنسی طور پر ایک نہایت مفید کیمیکل ہے جو سوزش کو کم کرتا ہے اور اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پر ثابت ہوتا ہے۔ کرکومین مدافعتی نظام کے خلیوں کو متحرک کرتا ہے اور انفیکشن سے لڑنے کی طاقت بڑھاتا ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ ہلدی نزلے اور موسمی انفیکشن میں مددگار ثابت ہے۔ ڈاکٹر ہلدی کو جوڑوں کے درد کے لیے ایک قدرتی درد سے نجات دہندہ بھی کہتے ہیں۔ سین کے برعکس یہ دائمی سوزش کو کم کرتا ہے اور دل کی بیماری اور کینسر کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ ہلدی جگر کو مضبوطی دیتی ہے اور ہاضمہ بہتر کرتی ہے اور تیزابیت کو بھی کم کرتی ہے۔ ڈاکٹر کا مشورہ: بہترین علاج یہ ہے کہ آدھا چائے کا چمچ ہلدی پاؤڈر روزانہ کھانے میں استعمال کریں، آپ پھر ہلدی کا دودھ رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پی کر سو جائیں۔ ایک بونس ٹپ دیتا چلوں کہ اگر آپ کالی مرچ کے ساتھ ہلدی استعمال کریں گے تو اس سے کرکومین جلد جذب ہوگا اور آپ کو فوراً فائدہ ہوگا، لیکن کالی مرچ بس تھوڑی سی 1 چوٹکی کے برابر۔ ہلدی کا زیادہ استعمال سے بھی پرہیز کرنا ہے، زیادہ ہلدی پیٹ کو خراب کر سکتی ہے، اس لیے اپنے اعتدال سے 2 دن کے وقفہ بعد استعمال کرنی ہے۔ نمبر 4، کھٹے پھل۔ روزانہ 1 سے 2 کھٹے پھل کھائیں، اور یہ ڈاکٹر سے تصدیق شدہ حقائق پر ہے۔ ان کو وٹامن سی پاور ہاؤس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مثلاً جیسے کہ مالٹا، کینو، لیمو، ان میں وٹامن سی کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ وٹامن سی کو سائنسی طور پر قوت مدافعت بڑھانے والے اجزاء کے طور پر بھی ثابت کیا گیا ہے جو خون کے سفید خلیوں کی سرگرمی کو بڑھاتا ہے۔ کھٹے پھلوں کا باقاعدہ استعمال زکام اور نزلے کی شدت اور دورانیہ دونوں کو کم کرتا ہے، اور یہ انفیکشن کو روکنے میں براہ راست کردار ادا کرتا ہے۔ وٹامن سی کولیجن بناتا ہے جو سکن اور زخموں کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے، اور یہ خلیات کو آزاد ریڈیکل سے بچاتا ہے۔ اس کے دل اور بلڈ پریشر کے فوائد بھی ہیں۔ کھٹے پھلوں میں پوٹاشیم ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ ان میں فلاوونڈز جیسے کہ ہیسپنڈین جو کولیسٹرول اور دل کی صحت کے لیے حفاظتی کام انجام دیتے ہیں، اور اب ان کا استعمال: ڈاکٹر کے مشورہ کے مطابق آپ روزانہ 1 سے 2 کھٹے پھل کھا سکتے ہیں جو آپ کے جسم کی قوت مدافعت کے لیے بہترین ہے۔ صبح سویرے لیمو پانی کا انتخاب کریں جو آپ کے ہاضمے اور ہائیڈریشن دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 5، دالیں پروٹین کا ذریعہ ہیں۔ دالیں جیسے کہ دال، چنا، مسور، مونگ زیادہ پروٹین والی غذائیں ہیں جو جسم کے ٹیشو اور مدافعتی خلیوں کی تعمیر کے لیے ضروری ہیں۔
اور اگر پروٹین کی کمی ہو جائے تو یہ قوت مدافعت کو کمزور کرتی ہے اور انفیکشن کا خطرہ بڑھا دیتی ہے۔ دالوں اور گریدار میوے دونوں میں زنک ہوتا ہے جو مدافعتی خلیات ٹی سیل اور WBC سیلز کو مضبوط کرتی ہے۔ زنک کی کمی سے زخم بھرنے کی رفتار سست ہو جاتی ہے اور انفیکشن بڑھ جاتے ہیں۔ گریدار میوے میں صحت مند چکنائی ہوتی ہے۔ بادام، اخروٹ، کاجو میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈ اور وٹامن ای دونوں پائے جاتے ہیں جو مدافعتی افعال اور دل کی صحت کے لیے مفید ہے۔ اس کے علاوہ دال اور گریدار میوے دونوں کافی دیر تک توانائی فراہم کرتے ہیں جو بلڈ شوگر کو کنٹرول کرتی ہے اور صحت مند بھی اور اس کے ساتھ ساتھ وزن کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہے۔ ان کا استعمال، ڈاکٹر کا مشورہ: روزانہ 1 کپ دال پلس 5 سے 7 گریدار میوے، بادام، اخروٹ، کاجو کھائیں۔ مگر گریدار میوے میں زیادہ کیلوریز ہوتی ہیں، ان کو زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ اور دال کو ٹڈکی کے بغیر بنائیں جو کہ زیادہ صحت بخش ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔